اور کچھ دینداروں کچھ مسافر جا رہے تھے، ان میں سے ایک مسافر نے کہا بھائی بہت تھک گئے ہیں، یہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، آرام کر لیں۔ دوسرا کہتا خبردار، ارے ڈاکو جو بڑا بدماش ہے اس کا ایریا یہ ہے، یہاں ٹھہرنے کی ہمت نہ کرنا، آدھی رات گزر چکی ہے اور مسافر آرام کرنا چاہتا۔ دوسرے مسافر کیا کہتے ہیں، ارے یہ تو ایریا کس کا ہے، وہ بڑا نمبری ڈاکو ہے، اس کا یہ ایریا ہے، یہاں بچ کے نکل جاؤ، یہی غنیمت ہے، یہاں آرام نہ کرنا ورنہ بوٹیاں بھی بنا ڈالے گا۔ اور یہ سن رہے تھے، پہلے قافلہ آ رہا تھا، اب قریب آئے تو شروع کریں، قریب آئے تو شروع کریں، اور جب قریب ڈاکو آیا تو دیکھیں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ یہ فضیل کہتے ہیں کیسے لوگ ہیں، ہر مسافر یہاں سے چپ چاپ قدموں کو دبا دبا کے گزرتا ہے، لیکن یہ بات کرتے ہی بھی جا رہے ہیں۔ کان لگایا تو ان کا ذکر ہو رہا ہے، کیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یہاں ٹھہرو نہیں، دعا کرو کہ اس ڈاکو کے شر سے بچائے، یہ ایریا پار کر جاؤ۔ ہاں؟ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ، احساس ہو گیا، گھڑی آ گئی، اے اللہ میرے ظلم و ڈکیتی سے مسافر بھی ڈرتے ہیں، وہ بوڑھا بیچارہ چلتے چلتے تھک گیا ہے، لیکن میرے خوف سے یہاں اس کے قافلے والے اس کو رہنے نہیں دینا چاہتے۔ وقت مسعود توبہ کا آ چکا تھا، اے اللہ نکل گئے باہر، جو بچنا چاہتے تھے وہ ڈاکو سامنے، کیا ہوا کیوں ڈر رہے تھے؟ نہیں کچھ نہیں، کچھ بات کر رہے تھے۔ نہیں صاحب آپ ہی کا ڈر تھا، یہاں اس علاقے میں کوئی ایک ڈاکو ہے، اسی سے ہم لوگ ڈر رہے تھے۔ کہا ڈاکو میں ہوں، چلے جاؤ سیدھے سے آرام کرو، اب میں آج سے کبھی ڈکیتی نہیں کروں گا۔ پھر اب ذرا سنو، صدق اللہ تو نے مجھے اتنا ظالم بنایا کہ یہ بیچارے ہمارے نام سے ڈر رہے ہیں، یہ ہے کیا ندامت؟ رات کی تنہائی میں انہیں ندامت اور شرمندگی پر اگر کسی چیز نے آمادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف نے۔ پھر وَعَمِلَ صَالِحًا، توبہ کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کی زندگی بدل جانی چاہیے، توبہ کر لینے کے بعد برا نہ رہے بلکہ نیک بن جائے، جتنی برائیاں کرتا تھا اس سے زیادہ وہ نیکیاں کرنے لگے۔ ذرا دیکھو فضیل ابن عیاض کیا کہتے ہیں، اللہم اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، جس طرح سے اس جنگل میں رہ کر کے تیرے بندوں کو لوٹتے تھے اور ڈکیتی ڈالتے تھے، ہم نے تو توبہ کر لیا، اور آج تک میں نے جو گناہ کا کام کیا ہے اس کے کفارے میں ساری دنیا کو چھوڑ کر کے تیرے گھر میں جا کے طواف و مجاور بن کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اجاورو بیتک، اب میں ساری دنیا کو چھوڑ کر کے، اب اس ڈکیتی اس علاقے کو چھوڑ کر کے ہم سب سے مقدس جگہ جو کعبہ ہے وہاں جاؤں گا، اور تیرے گھر کے قریب ہی کہیں آباد ہو جاؤں گا، زندگی ساری تیرے گھر کے قریب گزار دوں گا۔ ہاں؟ آخرکار ڈاکو رہے تو دنیا کے سب سے بڑے ڈاکو، اور صالحین میں شامل ہوئے تو دنیا کے سب سے بڑے عابد و زاہد و صالحین بن گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، آگے وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، چوتھی شرط ثُمَّ اهْتَدَىٰ، چوتھی شرط ثُمَّ اهْتَدَىٰ، وہ بھی مہینے دو مہینے تک نہیں بلکہ مرتے دم تک پھر ہدایت پر اور عمل صالح پر قائم رہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں رو رو کر کے توبہ کر لیا، اور دیکھتا رہا حیدرآباد میں وطر میں سب سے لمبی دعا کہاں ہوتی، کہاں زیادہ رویا جاتا ہے، وہاں پہنچ گیا، خوب آنسو بہایا، لیکن نیت یہ بھی ہے اللہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جب تک رمضان ہے، رمضان گیا تو میں بھی گیا مسجد سے، پھر آئندہ رمضان لائے گا تبھی میں مسجد میں آؤں گا۔ ہاں ثم اهْتَدَىٰ، شرط کیا ہے؟ توبہ کر لیا تو نے، عقیدہ درست ہے، عمل صالح کر رہا ہے، ثم اهْتَدَىٰ، وہ بھی سیزن میں نیک نہ بن جا، موسمی صالح نہ بن جا، مہینے کا نہ خاص کر لے،
ثم اہتدی، پھر ہدایت کے راہ پر یعنی نیکیوں کے راہ پر مرتے دم تک تو قائم رہے، جس کو کہا جاتا ہے استقامت۔ اگر کسی نے کہا 2 سال کے لیے توبہ کر رہے اللہ تعالیٰ بس، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ ایگریمنٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ کرنا ہے تو صدق کے دل سے ہمیشہ ہمیش کے لیے کرو، مہینے 2 مہینے سال بھر کے لیے نہیں۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 4، یاد رہیں بھول جائیں گے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ نمبر 1، وَآمَنَ نمبر 2، وَعَمِلَ صَالِحًا نمبر 3، ثُمَّ اهْتَدَىٰ نمبر 4۔ نمبر 1 صدق کے دل سے توبہ کرے، نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا رہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو یعلا ایک بات بتائیں، نادم کیسے ہوتا ہے؟ امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں موقوفاً، کیا موقوفاً، ایک توبہ کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا کیا؟ اپنے توبہ کا اصل مین چیز ہے توبہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ اور کیسے رونا؟ اب سنو، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث مرفوعاً ہے، یعنی اللہ کے رسول کا فرمان۔ وہ کیسے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حدیث بیان کیے لوگوں، اور ہو سکتا ہے یہ توبہ والا موضوع انہوں نے بھی چھیڑا ہو۔ لوگوں، کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے گناہ اور برائی کی برکت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہاں نہیں سمجھے؟ ہاں کچھ لوگ، اچھی طرح سے سننا، اگر ذرا سا ادھر ادھر خشوع کم ہوا تو حدیث نہیں سمجھ میں آئے گی، پھر باہر جانے کے بعد مولوی صاحب نے تو ایسے بیان کر دیا۔ ہاں سنا، کہتے کیا ہیں؟ اے لوگوں، اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اپنے برائی کی برکت سے اور گناہ کی برکت سے کہاں جائیں گے؟ جنت میں، اور اپنی نیکی کے نحوست سے جہنم میں جائیں گے۔ ارے ابو سعید کیا کہہ رہے ہو؟ سوچو زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ کہا کیا نکل رہا ہے؟ ارے تم نے الٹا کہہ دیا۔ کیا الٹا کیا بھائی؟ کہنا یہ چاہیے کہ کچھ لوگ نیکیوں کی برکت سے جنت میں اور برائیوں کی نحوست سے جہنم میں، اور تم نے تو الٹا کر دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو برائی کی برکت سے جنت میں اور گناہ کی نحوست سے اور نیکی کی نحوست سے جہنم میں۔ کہاں ہوش حواس میں ہوں، میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے، الٹا نہیں کہہ رہا ہوں، میں بالکل سیدھا کہہ رہا ہوں، تم الٹا سوچ رہے ہو۔ بڑی نوک جھونک نہیں، غلط کہہ رہے ہیں صاحب۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے برائی کی برکت سے جنت میں جائے اور گناہ کی برائی کی برکت سے جنت میں اور نیکی کی نحوست سے جہنم میں۔ کہا سب نہیں، کچھ ہوں گے ایسے بھی۔ اب لوگوں کے بات سمجھ میں نہ آئی تو صحابی رسول نے اس کی وضاحت کیا، اچھی طرح سمجھو۔ کہنے کی بات اصل یہ ہے کہ ایک انسان سے شیطان نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ کوئی گناہ کا کام کروایا، ٹھیک ہے نا؟ برائی کیا کہ نہیں کیا؟ برائی کر ڈالا، شیطان نے کروایا۔ لیکن جب شیطان کا وہ حملہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا، گڑگڑایا، رب تیری بڑی نافرمانی میں نے کر ڈالی۔ ہاں توبہ کیا۔ دوسرے دن پھر اس کو یاد آیا ہم نے رب کی بڑی نافرمانی کی، پھر روتا ہے۔ 2 مہینے کے بعد پھر یاد آیا، زندگی میں جب یاد آتا روتا ہے۔ روتا کس وجہ سے ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے بندو، گناہ ایک دن کیا لیکن اس گناہ کو یاد کر کے رب کے سامنے 1000 مرتبہ زندگی میں رویا۔ اگر وہ گناہ نہ کیا ہوتا تو شاید اتنا رب کے سامنے نہ روتا۔ تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے، گناہ 1 مرتبہ کیا لیکن اس گناہ کو یاد کر کے رب کے سامنے 1000 مرتبہ رویا۔ اپنے گناہ کو جو بار بار روتا تھا اس کا یہ رونا اللہ کو بڑا پسند